لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. وقال تعالى في مقام آخر قل قتال فيه كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما من المحرم فله لكل يوم 30 يوما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محرم الحرام کی حرمت اور محرم الحرام کے حوالے سے ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ پچھلی نشست کے اندر محرم الحرام کے بارے میں کچھ مسائل بھی سیکھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یکم محرم الحرام کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات کے متعلق آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کی تھی، اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے مجلس کے اندر آپ کے سامنے محرم الحرام کے حوالے سے کچھ مزید باتیں بھی ہوں گی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی کچھ گفتگو آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو آج کے بیان میں کوشش یہی ہوگی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو آپ کے سامنے ہو جائے، اور مزید جو محرم الحرام کے حوالے سے کچھ خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ اللہ تعالیٰ نے شب و روز بنائے ہیں، اور یہ شب و روز کی جو گنتی ہے اس کی جو 12 مہینوں کی تعداد ہے یا 12 مہینوں کی ترتیب ہے، یہ من جانب ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اور ویسے تو جتنے بھی شب و روز ہیں، ایام ہیں، لیالی ہیں، یعنی دن ہیں یا رات ہیں، وہ سال کا پہلا مہینہ ہو، درمیان کا مہینہ ہو یا آخر کا مہینہ ہو، سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور سب کے سب بھی عظمت والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص طور پر عظمت عطا فرمائی ہے، جیسے کہ فرمایا منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے ادب کے مہینے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنے، جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہم میں سے کئی سارے لوگ محرم الحرام کے مہینے کی عظمت یا محرم الحرام کے مہینے کا ادب اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ غلط فہمی ہے۔ پچھلی مجلس میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ آج اس وجہ سے حرمت والا نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، پہلے سے ہی حرمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتر رہا تھا، اس وقت اللہ نے اس کی حرمت کو بیان فرما دیا، اور حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد پیش آیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت اندوناک ہے اور افسوسناک ہے، تاریخ اسلامیہ کا ایک بہت بڑا
حادثہ ہے جو کبھی بھی مسلمان نہیں بھلا پائیں گے۔ لیکن محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ادب کا مہینہ کہنا یا حرمت کا مہینہ ماننا، اس وجہ سے یہ غلط فہمی ہے۔ اس بات کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ محرم الحرام کا ادب یا محرم الحرام کی عظمت پہلی امتوں کے اندر بھی موجود تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں کے جو مسلمان تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتلایا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے جب علم میں یہ بات آئی تو یہودیوں سے جب گفتگو ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ واقعتاً یہودی اس دن کو جو ہے نا وہ حرمت والا یا ادب والا دن سمجھتے ہیں، کیونکہ پہلی آسمانی کتابوں میں اس کی عظمت اور حرمت بیان ہو چکی تھی۔ پہلے انبیاء نے بھی اس کی عظمت اور شان کو بیان کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ آئندہ ہم بھی محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے، مگر آپ نے اس بات کا بھی اظہار فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت نہیں کرنی، ورنہ اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال 9 اور 10 دونوں دن کا روزہ رکھوں گا۔ تو محرم الحرام کی جو عظمت ہے یا حرمت ہے یہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی حرمت اور اس کا ادب پہلے سے ہی ہے۔ البتہ اسلام نے اس کی حرمت عظمت کو مزید بڑھا دیا۔ اس مہینے کی عظمت کو، حرمت کو، اس مہینے کے ادب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے مزید چمکا دیا۔ لیکن یہ بات جیسے کہ پہلے عرض کی، یہ سمجھنا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کی وجہ سے ایسا ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم جو ہے نا وہ محرم الحرام کے مہینے میں بہت ساری خرافات کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایسی باتوں کا علم ہوتا ہے جن کی کوئی سند اور بنیاد نہیں ہوتی۔ معاشرے میں ایسی رسومات اور خرافات پھیلتی رہتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ہم صحیح مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے اسی نیت سے پیش کی جائیں گی، آپ نے توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سننا ہے۔ پہلی بات ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کی عظمت یا حرمت محض حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے اور حادثے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس مہینے میں یہ واقعہ پیش ہے۔ محرم الحرام کے اندر بہت سارے اور بھی واقعات ہیں، انشاءاللہ یہ آج کوشش کرے گا اس موضوع کے اندر ان کو بھی مختصر کر کے سمیٹ لیں۔ لیکن جو پہلی بات سمجھانے جا رہا ہوں وہ سمجھیے ذرا کہ محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو محرم الحرام کے مہینے میں ہم کالا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، پچھلی مجلس میں مختصر میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو لوگ خوش ہوئے تھے، خوش ہونے والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی یعنی شہادت کی خوشی یا قتل کی خوشی میں، کیونکہ وہ اپنے ہاں ایک بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے، ان لوگوں نے جو اسلام کے مخالف تھے اور نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تھے، دشمنان اسلام نے اس خوشی میں 2 حرکتیں شروع کی۔ ایک تو بطور ماتم کے کالے لباس پہننا شروع کر دی، اور دوسرا انہوں نے اس خوشی میں حلوے، کھیریں اور گونڈے اور مختلف قسم کی سبیلوں کے ذریعے لوگوں کو خوشی کا اظہار کر کے کھانے اور پینے کی چیزیں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ بدقسمتی سے دیکھا دیکھی یا معاشرے میں اس رسم اور بدعت کو ہم نے جو ہے نا وہ حاصل کر لیا، اور یہ رسم اور بدعت آج اس نظریے سے پیش کی جاتی ہے کہ اس کا ثواب بھی ہم حضرت حسین کو پہنچاتے ہیں۔ بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آپ نے سال ثواب کرنا ہے تو آگے پیچھے کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر کے لیے آپ کیوں اتنا زیادہ جو اہتمام نہیں کرتے؟ اس طریقے سے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ آپ ان کی طرف نسبت کیوں نہیں کرتے، صرف آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کیوں رکھتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت بہت بڑی ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑی سعادت اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہیں۔ اس سے بڑی سعادت اور فضیلت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کا خاندان ہے، آپ کا خاندان ہے۔ لیکن صرف اس واقعے کو جہالت کی بنیاد پر محض محرم الحرام ہی کے اندر بیان کرنا اور محرم الحرام کو اس واقعے کے ساتھ منسوب کر کے بہت ساری خرافات اور بدعات کا ارتکاب کرنا، یہ سراسر کام عملی ہے اور بیوقوفی کی علامت ہے، بلکہ جہالت کا پرلا درجہ ہے۔
تو آج یہ بات سیکھ لیں کہ محرم الحرام کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے پہلے سے ہے، پھر اس کے بعد محرم الحرام کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ خاص طور پر یہ فضیلت ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ انشاءاللہ اس کی فضائل بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یعنی صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ سے بھی توبہ کرے تو اللہ وہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ رمضان مبارک کے بعد رمضان مبارک کے مہینے اور 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا، تم عاشوراء کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے کا یا بعد بھی روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر عاشوراء کے دن کھانے پینے میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائیں گے۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ ہمارے اکابر اس بات کا بارہا تجربہ کر چکے ہیں کہ محرم الحرام کے دن اپنے اہل خانہ میں وسعت کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر پر وسعت فرماتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محرم الحرام میں سبیلیں لگائی جائیں، 10 محرم الحرام کے دن خاص طور پہ سبیل لگائی جائے۔ حضور ہمیں روزے کا حکم دے رہے ہیں، ہم سبیل لگوا رہے ہیں۔ ہاں، اپنے اہل خانہ پہ وسعت کیا مطلب؟ اگر روزہ رکھا ہے تو شام کے وقت میں افطاری اچھی کر لیجیے، روزہ نہیں رکھا تو پھر بھی محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں اچھا کھانا پینا کر لیا جائے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ دیگیں پکانا یا ٹینکیاں رکھ لینا، کولر رکھ لینا اور سارا دن سبیل حسین کے نام سے یہ حضرت حسین نذر کے اصالِ ثواب کے لیے ہم سبیل لگا کے کریں۔ اس کا پینا بھی گناہ ہے، یہ لگانا بھی گناہ ہے بدعت کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس کا پینا بھی گناہ ہے اور اس کا لگانا بھی بدعت ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے صرف محض گناہ نہیں ہے، حضرت حسین کے قتل یا شہادت پر خوشی منانے کے مطابق ہے، کیونکہ یہ روافض لوگ ان سے ری چلی آئی ہے، دشمنان اسلام سے ری چلی آئی ہے کہ انہوں نے خوشی منائی تھی اور مناتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ماتم کرتے ہیں اور کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نواسہ رسول کو شہید کرنے کا کم از کم دنیا میں ان کو یہ سزا اللہ نے اور عذاب اللہ نے دیا کہ ان کی نسلیں بھی ماتم کر کے اپنے آپ کو دنیا میں تکلیف ڈالتی رہیں گی، تکلیف میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ آخرت کا انجام تو برا ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا ہے ایسے لوگوں کو جو اس خوشی میں شریک ہو۔ لہٰذا محرم الحرام کے مہینے کے اندر پانی تقسیم کرنا، سبیل لگانا اور کھانے تقسیم کرنا، حلوے کنڈے تقسیم کرنا اور اسی طرح تعزیہ نکالنا۔ دیکھیں، تعزیہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی اصالِ ثواب کر کے ایک دوسرے سے تعزیت کرنا کالے لباس پہن کر، اور دوسرا یہ ہے کہ محرم الحرام کو خاص طور پہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک بنا کر یا آپ کی شبیہ بنا کر اس کو گھوڑے پہ بٹھا کے اس کو کوڑے مارنا، تلوار مارنا یا خون کا رنگ لگانا اور طرح طرح کی حرکتیں کرنا، یہ سراسر اپنے اوپر ظلم ہے، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں۔ اس لیے ہمارے بعض علماء نے فرمایا ماتم کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اتنی بڑی گستاخی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال محرم الحرام کا مہینہ اس حامل نہیں ہے کہ ہم اس خرافات کی وجہ سے اس کو گندہ کر دیں، ہاں اس حامل ہے کہ یہ برکات کا مہینہ ہے، ادب کا مہینہ ہے، اس میں بدعات و خرافات کی بجائے خاص طور پہ ہمیں شریعت اور سنت کی تابع داری کا ہمیں خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے آداب میں شامل ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں خاص طور پر گناہوں سے بچنا چاہیے اور شریعت اور سنت کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہر دن ہر روز کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ اس کی عظمت کو بڑھایا ہے، اس لیے خاص طور پہ اس مہینے میں ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ جیسے رمضان مبارک کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، اس میں ہم نے خاص طور پہ نفلوں اور فرائض و واجبات کا دیگر جو ہے نا عبادات کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح گناہ سے بچنا ہوتا ہے خاص طور پہ۔ تو ان مہینوں میں بھی ہم نے ادب کا خیال رکھنا ہے۔ اب ادب میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ آپ جناب محرم الحرام میں سبیلیں لگائیں، حلوے تقسیم کریں، کنڈے تقسیم کریں، لوگوں کے یہاں کھیریں تقسیم کریں، جیسے کہ عمومی طور پر رواج پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مجالس منعقد کی جاتی ہیں، اہل روابط تو کرتے ہی کرتے ہیں، جس میں اپنے آپ کو بھی پیٹتے ہیں، خود بھی روتے ہیں، دوسروں کو بھی رلاتے ہیں۔ یہ نوحہ کرنا شریعت میں حرام ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے نوحہ کرنے والے پر، اور اس طریقے سے نوحہ کرنے والی عورتوں پر، گریبان چاک کرنے والوں پر اور والیوں پر، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیٹنے پر اور پیٹنے والیوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ تو خاص طور پہ محرم الحرام کے مہینے میں نوحہ کرنا، مجالس قائم کرنا، مجالس میں رونا اور دوسروں کو رلانا، اور حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ بیان کر کے رونا اور رلانا، یہ روافض کا طریقہ ہے، ان کی مشابہت کی وجہ سے یہ گناہ ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا کہ یوں ہی محرم الحرام شروع ہوتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت بھی مجالس کا انعقاد شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی آگے پیچھے آپ حضرت حسین کی عظمت کیوں نہیں بیان کرتے؟ اپنی نسل اور اپنی اولادوں کو حضرت حسین کی سیرت آگے پیچھے کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ تعارف حسین رضی اللہ عنہ آگے پیچھے کیوں نہیں کرواتے؟ محرم الحرام کے ساتھ کیوں وابستہ کرتے؟ ہاں البتہ اس لیے کرتے ہیں بعض علماء اور بعض ہمارے دوست احباب اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ اسی مہینے میں واقعہ پیش آیا، تو تاریخ اسلامی کو یاد کرنے یا دہرانے کی نیت سے تو کرنا تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن خاص اہتمام کرنا، مجالس منعقد کرنا، وہ روافظ کریں یا اہل سنت کریں، دونوں کے لیے بدعت ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ایسی مجالس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے اس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس قوم میں ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خبردار اس محرم کا روافظ کی بدعتوں میں مبتلا نہ ہونا، جیسے مرثیہ خوانی کرنا، آہ و بکا کرنا، رنج و الم کا اظہار کرنا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے شان نہیں۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو اس کا زیادہ مستحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اور واقعی بات سمجھنے کے لائق ہے کہ اگر یہ چیزیں اچھی ہوتی تو حضرت حسین سے زیادہ مقدس ذات کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے، جب آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ نہیں ہے تو نواسہ رسول کے ساتھ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو صاف سی بات ہے یہ بات کی بدعات اور خرافات ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ، بلکہ عورتوں کو بھی اب دیکھا گیا، بعض حضرات نے مسئلے بھی پوچھے کہ محرم الحرام کے مہینے میں کالا لباس پہننا، اور ہماری عورتیں بھی پہنتی ہیں، اور اس لیے پہنتی ہیں کہ یہ ماتم کا یا غم کا مہینہ ہے، اظہار غم۔ غم کا اظہار کرنا گناہ ہے۔ غم کا اظہار کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ غم کو چھپانا ہوتا ہے، صبر کرنے کی تلقین ہے۔ غم کا وویلا کرنا، غم کو بتانا، اور غم کے اوپر خوب جو ہے نا شد و مد کے ساتھ رونا پیٹنا، اس کو شریعت نے ناپسند قرار دیا ہے۔ فرمایا صبر جو ہے وہ جنت کی سواری ہے، صبر سے جنت ملتی ہے۔ غم کا اظہار کرنا یہ اللہ کا شکوہ ہے۔ بعض اکابر تو فرماتے تھے یہ کہنا دوسرے کو اس نیت سے کہ میں اپنے غم کا اظہار کروں کہ میرے سر کو درد ہے، فرمایا اللہ سے بے وفائی کی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس غم کی وجہ سے نئے نئے طریقے نکال لیں اظہار غم کے لیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شہادت مومن کے لیے نعمت ہے، خوشی کا مقام ہے۔ شہادت خوشی کا مقام ہے، ایک نعمت ہے، نہ کہ غم منانے کا مقام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت کے اعلیٰ مقام پہ فیض ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے واقعہ تو افسوسناک ہے، لیکن اس بات پہ خوشی ہے کہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں بڑے بلند مقام حاصل کرنے والے تھے، اور ہمارے لیے ہمیشہ سنت چھوڑ گئے۔ تو بجائے ہم ان باتوں کو سمجھنے کے، ہم لوگوں کو دیکھا دیکھی جہالت کی رسموں میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا، لوگ کہتے ہیں یہ محرم الحرام میں شادی نہیں کرنی چاہیے، بالکل غلط مسئلہ ہے، شادی کر سکتے ہیں۔ یہ محرم الحرام کے مہینے میں میاں بیوی آپس میں ملاقات نہیں کر سکتے، بالکل غلط مسئلہ ہے۔ میاں بیوی آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی سوائے چند دن کی، وہ عورت کے ناپاکی کے دن ہیں۔ بعض عورتوں کو مہینے میں 3 دن ناپاکی آتی ہے، بعضوں کو 5 دن، بعضوں کو 7 دن، 8 دن، 9، 10 دن۔ ہمارے احناف کے یہاں آخری درجہ 10 دن کا ہے، اس کے بعد بھی ناپاکی کا خون آتا ہے تو بیماری ہے، وہ ناپاکی نہیں ہے۔ ان ناپاکی کے ایام میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، میاں بیوی آپس میں ملاقات نہیں کریں گے، میاں بیوی والی قرآن ہاتھ نہیں لگا سکتی عورت، اگر بیت اللہ ہے تو حرم شریف مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے عام مساجد میں اس حالت میں نہیں آ سکتی۔ یہ احکامات ہیں، لیکن اس کے علاوہ جب یہ ایام گزر جائیں گے سارے احکامات واپس لوٹ آئیں گے، پھر وہی ساری چیزیں عورت کے اوپر لاگو ہو جائیں گی، وہ پابندیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا موقع ہے نفاس کا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعض عورت کو 15-20 دن جو ہے نا نفاس کا خون آتا ہے، ناپاکی آتی ہے، اور بعض عورتوں کو 25 دن، بعض کو 30 دن، بعض کو پورے 40 دن۔ ہمارے احناف کے آخری حد 40 دن ہے، 40 دن کے بعد بھی اگر ناپاکی اور خون آتا ہے تو وہ نفاس استحاضہ ہے، یعنی وہ بیماری کا خون ہے، سارے احکامات پھر دوبارہ لوٹ آئیں گے۔
اس کے علاوہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی میاں بیوی کے لیے کہ جی آپ ان خاص دنوں کے اندر یا محرم الحرام کے مہینے کے اندر ملاقات نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ محرم الحرام کو روزی کی تنگی کا مہینہ سمجھنا یا منحوس سمجھنا یہ بہت سخت بدعت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں برتن ٹوٹ کے تو بس اب ٹوٹتا رہے گا، گھر میں بہت خیال رکھتے ہیں کہ برتن نہ ٹوٹے، کوئی چیز نہ گرے، کوئی چیز نہ ٹوٹے، جھاڑو نہیں لگاتے، صفائی نہیں کرتے، یہ سب خرافات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ادب والا ضرور ہے، لیکن جو ادب شریعت نے ہمیں بتایا اتنا ہی ہے، ہم جب اس سے بڑھیں گے تو ہم تعریف کرنے والوں میں شامل ہوں۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہی کرتے تھے، جو من میں آتا تھا وہ کتاب سے مٹا کر اپنی مرضی سے مسائل لکھ دیتے تھے، اپنی کتاب میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ تو آج ہمارے اندر ایسے کئی طبقے ہیں جو اپنی مرضی اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین اسلام کے مسائل کو مسح کر کے اپنی مرضی کے مسائل بیان کر دیتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں قبرستان جانے کا اہتمام کرنا، لپائی کرنا، اگربتیاں لگانا اور اسی طریقے سے قبرستان پہ جا کے چراغ جلانا اور پھول جا کے ڈالنا سب بدعات و خرافات ہیں، ان سے بچنا چاہیے، گناہ کی باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کئی عورتوں پہ لعنت فرمائی۔ ایک حدیث میں خاص طور پہ 4 بندوں یا 5 بندوں پہ لعنت ہے، اس میں ایک اس عورت پہ لعنت ہے جو گھر سے نکل کر قبرستان جلائے، اور اس طریقے سے اس بندے پہ بھی لعنت ہے جو قبرستان کے اندر جا کے کسی قبر پہ دیا یا چراغ جلائے، دیا یا چراغ جلائے۔ اس پہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے محبوب نے، ہمارے پیغمبر نے، جن کا ہم نام لیوا ہیں، جن کی اتباع کرنے والے ہیں، انہوں نے لعنت فرمائی ہے۔ ایسے بندے پہ لعنت ہے، ایسی عورت پہ لعنت ہے۔ ہماری یہ عورتیں ملعون ہونے کے لیے جاتی ہیں قبرستان، کیوں جاتی ہیں؟ جب اللہ کے نبی ہمیں منع کر رہے ہیں، قرآن حدیث ہمیں منع کر رہی ہے، شریعت مبارکہ ہمیں منع کر رہی ہے، تو ہم جان بوجھ کے ان باتوں میں کیوں ملوث ہوتے ہیں؟ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم ملوث ہوتے ہیں۔ شریعت منع کر رہی ہے اور ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں ہم پکے مسلمان ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جائیں، جمعے کے جمعے جائیں، مستحب عمل ہے۔ عورتوں کے لیے جانا مستقل پابندی ہے، نہیں جا سکتی عورتیں، گھر میں بیٹھ کے سال ثواب کریں۔ کون سا وہاں جانے سے ملاقات ہو جائے گی بھائی؟ گھر میں بیٹھیں آپ سال ثواب کریں، خوشی ہوگی۔ آپ قبرستان جائیں گی، مسجد کو الٹا عذاب ہوگا، الٹا اس کو پریشانی ہوگی، الٹا ندامت ہوگی کہ میں نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی، عدم تربیت کا خمیازہ اس بیچارے کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آپ اس کو تکلیف نہ دیں، وہ اپنے مقام پہ پہنچ چکا ہے، لہٰذا اب گھر میں بیٹھ کے آپ اصال ثواب کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ جمعے کے جمعے جائیں، اسی طریقے سے 15 شعبان کو جائیں رات کو، اور اسی طریقے سے اگر ممکن ہو تو عید کے دن جائیں۔ یہ چیزیں ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں، لیکن ان کے علاوہ خاص طور پہ محرم الحرام کے مہینے میں پابندی سے جانا یہ بالکل غلط بات ہے۔ پھر بتیاں جلانا، پھر پھول ڈالنا، میں نے کئی دفعہ یہ مسئلہ آپ کو بتایا ہے۔ قبرستان میں قبروں پہ پھول ڈالنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے بھائی؟ ہاں، ان کے ہاں یہ مذہب، ان کا عقیدہ ہے کہ آپ سال کے بعد جا کے قبرستان میں اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کو جا کے پھول پیش کر دیں تو آپ نے ان کا حق ادا کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے دانشور لوگ کہتے ہیں کہ قبر پر پھول ڈالنے کی بجائے زندگی میں پھول دینا اس بندے کو زیادہ اچھا ہوتا ہے، بجائے کہ مرنے کے بعد آپ قبر پہ جا کے پھول ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسروج۔ حضور نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر اور چراغ جلانے والوں پر لعنت ہے۔ سنیں آپ نے الفاظ، ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ پھر دوبارہ سنیے، فرمایا کہ زائرات القبور، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے زائرات القبور، قبروں پہ جانے والی عورتوں کو، والمتخذین علیہ المساجد، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر۔ جیسے آج کل لوگ درباریں بنا لیتے ہیں اور وہاں جا کے لوگوں کو اکٹھا کرتے، میلے لگاتے، لوگ جا کے سجدہ کرتے، مانگتے ہیں فلاں بابے سے یہ ملتا ہے، فلاں پیر سے یہ ملتا ہے۔ عقیدے کی جو ہے نا وہ غلطی ہے۔ عقیدہ اگر خراب ہے تو کام سارا خراب ہے۔ فلاں بابے کی قبر پہ جائیں گے تو یہ مل جائے۔ ہمارے یہاں ایک آدمی تھا، اللہ اس کی بخشش فرمائے،
اب بیچارہ جب بیمار ہوا، بوڑھا بہت زیادہ ہو گیا، کسی نے کہا یہ فلاں دربار پہ جاؤ گے، وہاں جا کے سجدہ کرو گے، مانگے گے تو بابا تمہیں بہت کچھ دے گا، تمہیں شفا مل۔ بیچارہ گیا، ابھی دربار کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، گرا، سر کے بل گرا اور وہیں اس کو موت آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ، اتنی بری موت کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ۔ ہاں ہم حسن ظن کرتے ہیں، بیچارہ تنگ ہو کے گیا، لیکن یہی تو آزمائش ہوتی ہے نا کہ انسان کیا کرتا ہے، اللہ کے در کو چھوڑتا ہے یا اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ بہرحال یہ بدعقیدگی انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُرُجَا، اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر بھی لعنت ہے۔ آج اس امت کے اندر ایک خاص طبقہ ہے جو درباروں کو بنانے میں اپنی خوشی سمجھتا ہے اور درباروں پہ جا کے چراغ جلانے میں اپنی اہم عبادت سمجھتا ہے، اور ایک چراغ جلاؤ گے تو یہ فائدہ، دو جلاؤ گے تو یہ فائدہ، تین جلاؤ گے تو یہ فائدہ۔ وہ تمہارا فائدہ نہیں سوچتے، وہ اپنے تیل بتی کو بیچنے کی فکر میں ہوتی کہ ہمارا تیل بتی چراغ بکیں گے اور ہمارا نام اور کاروبار اوپر آئے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس مساجد ہیں، گھر کے مصلے ہیں، قرآن سے بڑی چیز کیا ہے؟ قرآن سے بڑا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ ہم ادھر ادھر وظیفے بھاگ کے پکڑتے ہیں۔ ہمیں کوئی پیر صاحب کہہ دے فلاں وظیفہ کرو، کام ہو جائے گا، دن رات ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ قرآن گھر میں پڑھا ہے، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اس کی ایک صورت ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، قرآن کو ایک ورقہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے پاس ایک مریضہ عورت ہے، اس کی عجیب حالت، نہ پتہ چلتا تھا کہ سارے جسم کو فالج ہوا ہے، نہ پتہ چلتا تھا کہ یہ عورت بالکل ہی مفلوق الحال ہے، دماغ سے خالی ہے۔ تو میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ کو ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں پیر صاحب کے ایک جاہل آدمی تھا، وہ اس کے پاس گئی، مجھے اس نے کہا روزانہ دھوپ میں کھڑے ہو کر 1000 یا نہ جانے 5000 بتایا، 1000 بالفرض کہا کہ اذان دینی ہے ایک دھوپ میں کھڑے ہو کر، تو میں اذان دے دے کے پاگل ہوگی۔ او خدا کے بندے تجھ پر لعنت ہو، اللہ نے مردوں کو اذان کا حکم دیا، عورتوں کو حکم ہی دیا اذان کا، تم اس کو اذان کے لیے دھوپ میں کھڑا کرتے ہو۔ ایسے بے وقوف لوگ ہیں جو آپ کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں اور ہمیں شریعت سے ہٹا کر الٹا ہمارا نقصان کر دیتے۔ کہنے کہ میں نے ان کا علاج شروع کیا، نہ جانے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا بیتی۔ یہ مجھے سچا واقعہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے۔ جس ڈاکٹر نے اس عورت کا علاج کیا، اس ڈاکٹر نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا۔ تو اسی طریقے سے اس مہینے میں خاص طور پہ ایک طبقہ ہے، اس طبقے کا شیوا شعار یہی ہے، وہ کسی نہ کسی صحابی کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ خدش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتوحات نصیب ہوئی، پہلے جہاد کا حکم نہیں تھا، صبر کا حکم۔ مکی زندگی ساری صبر والی، مکی زندگی کیا ہے؟ ساری صبر والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصہ یہاں گزارا، صبر صبر صبر، صحابیات پہ بھی ظلم ہوا، صحابہ پہ بھی ظلم ہوا، نبی علیہ السلام پہ بھی ظلم ہوا، نبی علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں گی، صرف صبر صبر۔ لیکن جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اللہ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا، پھر دفاعی جنگیں بھی ہوئی اور جہاد بھی ہوا، اس کی برکت سے اسلام پھر پھیلا اور پھیلتا چلا گیا۔ جس وقت اور جس قوم میں جس زمانے میں مسلمانوں نے جہاد کو مقدم رکھا، ہر شعبے سے اس زمانے اور اس وقت میں مسلمانوں کو عزت رفتہ ملتی رہی۔ جب مسلمانوں نے جہاد کو مقدم کرنے کی بجائے مؤخر کر دیا، جہاد کو موقوف کر دیا، تب سے امت مسلمہ ذلیل سے ذلیل ترین ہوتی جا رہی ہے۔ اس امت کو اپنے سبق کو دہرانا ہوگا اور اس امت کو اپنے اصلی حالت اور اصلی کیفیت کی طرف لوٹنا ہوگا اگر عزت حاصل کرنی ہے، وگرنہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے جس طرح ہم ہو رہے ہیں۔ مختلف خطوں میں ہمیں تمانچے پڑ رہے ہیں، کفار ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ رہے ہیں اور ایسا ذلیل کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے فلسطین کی جب ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہوتے ہیں، وہ بدبخت ہنستے ہیں۔ یقین کرو مجھے اس بات پہ رونا، میں کئی دفعہ تنہائی میں بیٹھ کر ایسی ویڈیو دیکھ کر میں اللہ سے شکوہ کرتا ہوں، یا اللہ یہ کافر لوگ ہنستے ہوں گے ہم پر، یا اللہ یہ ہنستے ہوں گے کہ دیکھو مسلمانوں کو بچوں کو ہم نے دربدر کر دیا، مسلمانوں کی عورتوں کو ہم نے دربدر بے پردہ کر دیا، مسلمانوں کے بچوں کے سکولوں کو اور ان کے مکتبوں کو اور ان کے ہسپتالوں کو، ان کے گھروں کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ وہ ہنستے ہوں گے، یا اللہ رحم فرما، وہ ہنستے ہیں، ان کو ہنسنے کا مزید موقع نہ دیجیے۔ یقین کیجیے دل پارا پارا ہو جاتا ہے جب حالات دیکھتے ہیں سنتے ہیں۔ ہنستے ہوں گے بدبخت، وہ کہتے ہوں گے کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، وہ کہتے ہوں گے کہاں ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جس سے آج وہ کامتے اور ڈرتے ہیں۔ بہرحال میں بات یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے اوپر وہ تبرہ کرتے ہیں اور خاص واقعات کا سہارا۔
وہ واقعات حدیث میں موجود ہے یا صحابہ کے آثار میں موجود ہے، لیکن وہ ان کو توڑ مڑوڑ کے عام لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ عام لوگ جو ہے نا وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے واقعہ فدق ہے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام کو جو فتوحات نصیب ہوئیں اس میں خیبر کی فدق کی زمینیں حضور کو نصیب ہوئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زمین۔ اب حضور نے فرمایا کہ انبیاء جب فوت ہوتے ہیں ان کا جب وصال ہوتا ہے تو ان کی زمینوں کے یا ان کی وراثتوں کو کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے امت کے لیے۔ کس کے لیے صدقہ ہوتا ہے؟ لہٰذا بیت المال میں وہ سارا خرچہ جاتا ہے اور عام مسلمانوں پہ خرچ ہوتا ہے، غربا فقراء اور مساکین، یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آج بخاری شریف کا حدیث پڑھا رہا تھا، اس میں یہ واقعہ آیا، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر خدمت ہوئی کہ ہمارا فدیہ کا جو حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مسئلے کا علم نہیں تھا، انہوں نے مطالبہ کیا، وہ سمجھی کہ جو ابا جان کی زمین ہے وہ میری ہے یا ہماری اولاد کو ملنی چاہیے۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا حضرت ابوبکر نے منع فرما دیا، جس کی وجہ سے کچھ ناراض بھی رہی، اور اسی حالت میں ان کا یعنی اس بات پہ تھوڑا سا رنج اور غم تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی کی حالت ہی میں یعنی ان کا وصال بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی مطالبہ فرمایا کہ ہمیں جو ہے نا ہماری زمین ملنی چاہیے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بات سمجھائی کہ نبی رضی اللہ السلام نے جو طریقہ میرے لیے اور امت کے لیے چھوڑا ہے میں اس پہ چلوں گا، اور وہ یہ ہے انبیاء کی جو زمینیں وراثت میں منتقل نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ کو جب مسئلے کا علم ہو گیا اور بات سمجھ گئے تو حضرت علی نے مدد کی اور پورے مجمع کے سامنے مسجد میں آ کر اپنا عذر پیش کیا، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ سے بیعت فرما لی۔ مسلمان اس بات پہ بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ کہ یہ جو مغالطہ پایا جا رہا تھا جس کی وجہ سے آپس میں رنجش تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اب میں نے آپ کو واقعے کا خلاصہ عرض کر دیا کہ مسئلے کے علم نہ ہونے کی وجہ سے مطالبہ ہوا، جب سمجھ گیا تو اس کے اوپر معذرت بھی ہوگی اور معاملہ سارا صاف ہو گیا۔ اب اس امت کا خاص طبقہ شروع سے لے کر اب تک وہ اس واقعے کو بیان کر کے پیش کرتا ہے کہ الیاذ باللہ ونعوذ باللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کے فدیہ کی زمین دبا لی تھی، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر نے بھی دبا لی تو ان کو انصاف نہیں ملا، ان کو حق نہیں دیا، وہ دبا گئے اور کھا گئے، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے تبرہ کرتے ہیں خاص طور پہ اس مہینے میں۔ اور بھی اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک غدیر غم کا واقعہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ کسی موقع پہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ یہ عنوان انشاءاللہ کچھ آگے چلے گا، اس محرم الحرام میں کون کون سے خاص واقعات پیش آئے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان کا باری باری تذکرہ کرتا رہوں تاکہ آپ کے علم میں ایک بات آئے۔ اب نیٹ کے اوپر ہم یہ واقعہ سنتے ہیں، غدیر غم کا واقعہ سنتے ہیں، یا ہم جو ہے فدق کا واقعہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے لکھا ہوتا ہے۔ چونکہ سعادت نے پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ نیٹ پہ کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محض ایک حدیث کو دے کر باقی حدیثوں کو سامنے نہ رکھتے ہوئے اس کو بیان کر کے باقی حدیثوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اسی واقعے کے ضمن میں کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ برا بھلا کہا جاتا ہے، خاص طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ذرا سن لیجیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ کیا عقیدہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ پاک باز صالح اور عادل ہیں، سارے کے سارے صحابہ پاک باز عادل اور صالح ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ پھر اس کے بعد خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں صحابہ کی شان میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو لوگ قدیم ہیں اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان کے پیرو ہوئے نیکی کے ساتھ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، ہمیشہ کی رضات کا پروانہ ان حضرات کے مقدر میں ہے۔ پھر آگے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان مومنین صحابہ سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ ہاں، حضور علیہ السلام کو خواب آیا، خواب میں آپ نے دیکھا میں اور صحابہ عمرہ کر رہے ہیں، حضور نے صحابہ کو خواب سنا، صحابہ بہت خوش ہو گئے۔ اب انبیاء کا جو خواب و حجت بھی ہوتا ہے، سچا بھی ہوتا ہے، وہی کا درجہ رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا تیاری کرو، تیاری کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب مقام
حدیبیہ پہ پہنچ گئے تو وہاں کفار مکہ نے روک لیا، آپ آگے نہیں آ سکتے۔ حضور نے پیغام بھیجا حضرت عثمان کے ہاتھ، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے، کر کے امن سے واپس چلے جائیں۔ کہنے کہ نہیں، ہم کچھ شریعت رکھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ، شریعت طے ہو گئی، بڑی کڑی شریعت ہوئی۔ ان شریعت کے اوپر مسلمان ناراض بھی تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ ان شریعت کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں کو جو ہے نا بشارت بھی عطا فرمائی اور تسلی بھی دی کہ یہی ہمارے لیے فتح مبین ثابت ہوگی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اگلے سال جو ہے نا یا چند سالوں کے بعد نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے مارکا لڑا اور فتح مکہ کو بڑی آسانی کے ساتھ بغیر جانی والی نقصان کے فتح فرما لیا۔ یہ صلح حدیبیہ فتح مبین بن کے ثابت ہوئی۔ یہ اس موقع پہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا پیغامبر بنا کر کہ جا کے پیغام پہنچائیں، حضرت عثمان کے بارے میں کسی نے خبر مشہور کر دی کہ ان کو قتل اور شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی، حضور نے بیعت لی سب سے کہ مر جائیں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، واپس نہیں لوٹیں گے، کافروں سے لڑیں گے اور بدلہ لیں گے۔ جب سب صحابہ جو ہے نا وہ بیعت کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ رکھا اور صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھا، فرمائے میری طرف سے، عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے۔ اور یہ امت کا طبقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑتا، حضرت عمر کو بھی نہیں چھوڑتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اب امیر معاویہ کی کیا شان ہے؟ کاتب وحی ہے۔ کسی بھی صحابی کو اتنا بڑا درجہ نہیں ملا۔ جزوی طور پر ان کی یہ فضیلت ہے کہ آپ وحی جو آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی آپ سے لکھواتے تھے۔ اتنی بڑی ساتھ قرآن لکھنے، وحی لکھنے والے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ طبقہ جو ہے وہ شروع سے تان اور تشنیع کرتا آیا ہے اور اپنے ایمان کی دھجیاں کھیڑتے آیا ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو حدیبیہ کے بعد مشرب اسلام ہوئے۔ شروع میں اپنے والدین سے اسلام کو پوشیدہ رکھا، فتح مکہ کے موقع پہ اسلام کا اظہار فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا رنگ سفید تھا، قد لمبا تھا، داڑھی کے بال سفید تھے اور سر کے بال بھی سفید تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی صورت عطا فرمائی تھی، اتنے خوبصورت تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ھذا کسری العرب، یہ عرب کا کسری ہے، بادشاہ ہے۔ خوبصورتی، حسن و جمال میں عرب کا کیا ہے؟ کسری ہے۔ ھذا کسری العرب، یہ تو عرب کے کسری ہیں، یعنی بادشاہ کا نام ہے، یہ عرب کے بادشاہ ہیں۔ اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار تھے، کون تھے؟ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ذہن میں رہنی چاہیے بات، کون تھے؟ کیونکہ جب ہم نیٹ پہ ایسے واقعات ان لوگوں سے سنتے ہیں تو وہ گالی جب نکالتے ہیں یا برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں امیر معاویہ نعوذ باللہ کو پرلے درجے کے آدمی تھے، ولا جاز باللہ۔ ایسی بات نہیں ہے، سسرالی رشتہ دار ہے۔ رشتہ کیا ہے؟ آپ کی سگی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا وہ جب اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سے آپ یعنی والد کے اسلام لانے سے پہلے بیٹی صاحبہ اسلام لا چکی اور زوجیت نبی میں شامل ہو چکی، حرم نبی میں شامل ہو چکی۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام سے جو ہے نا وہ شرف بخشا اور آپ سے بڑا عظمت والا کام لیا۔ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو پہلے بتایا کاتب بھائی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضور اسلام نے ان مبارک الفاظ میں آپ کے لیے دعا فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ معاویہ کو حساب و کتاب سکھا دے اور برے عذاب سے ان کو محفوظ رکھ۔ اسی طرح حضور اسلام نے حضرت معاویہ کے علم اور سخاوت کے بارے میں فرمایا وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَحْلَمُ أُمَّتِي وَأَجْوَدُهَا، معاویہ بن ابی سفیان میری امت میں سب سے زیادہ حلیم اور سخی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بعد تشریف لائے۔ حضرت معاویہ کا سر ام حبیبہ کی گود میں تھا، بہن بھائی ہیں نا، کون ہے؟ بہن بھائی ہیں۔ امیر حضرت ام حبیبہ کی گود میں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جوئیں دیکھ رہی تھی، یعنی جیسے بڑی بہن چھوٹے بھائی کی کیا دیکھتی ہے؟ خیال کرتی، تیل لگاتی، کنگھی جوئیں دیکھ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا، جب حضور تشریف فرمایا کیا تم معاویہ کو چاہتی ہو، یعنی معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تمہارا یہ بھائی ہے۔ بعض اولاد ہوتے ہیں نا، بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو اولاد سے محبت بعض کو خاص محبت ہوتی، جس کو ہم اپنی زبان میں لاڈلا کہتے ہیں۔ تو گویا حضور نے فرمایا تمہارا لاڈلا بھائی ہے، تمہارا کیا ہے؟ لاڈلا بھائی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہ چاہوں، یعنی کیوں نہیں، میرا یہ لاڈلا بھائی ہے۔
حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول بھی معاویہ کو چاہتے ہیں، یعنی معاویہ اللہ کے رسول کا بھی لاڈلا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا آپ سن سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بھی لاڈلے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول بھی ان کو چاہتے ہیں۔ اور یہ بدبخت لوگ جو ہیں، جو خاص طبقہ ہے، یہ بدبخت لوگ حضرت امیر معاویہ کو خاص طور پہ نشانہ بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں، یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، اصل میں ان کو حسد ہے، بغض ہے۔ حسد بغض کیوں؟ اب میں وہ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اور بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر یہ جنگ کیوں لڑی، اس کے پس منظر کے میں اختصار سے خلاصہ عرض کروں گا، بہت لمبا واقعہ ہے۔ علماء نے مختلف طریقوں سے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ صحیح ترین اور مستند طریق واقعے کا خلاصہ میں آپ سے عرض کروں گا، جو آپ اپنے ذہن میں بٹھا سکیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے ان کے فضائل بیان کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی جب آپ امیر المومنین تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارت کے کاموں میں اور دیگر حکومت کے کاموں میں یہ یزید معاون تھا۔ آپ کا بیٹا ہے، یعنی صحابی کا بیٹا ہے۔ اب یہ یزید جو ہے ملعون، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، اور اب ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اس کی کوئی ایسی شکایت نہیں تھی جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلے یا لوگ اعتراض کریں یا انگلی اٹھائیں۔ اس کے کرتوت ایسے نہیں تھے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیٹا سمجھتے ہوئے مناسب سمجھا کہ امور خلافت کو، حکومت کے امور کو زیادہ طریقے سے جان چکا تو میں اس کے حوالے کروں گا تو صحیح سے حکومت چلائے گا۔ لیکن جو ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ نے وصال فرمایا، اس کے سیاہ کرتوت جو اندر میں اس کے سیاہ کارنامے بھرے ہوئے تھے وہ ابھرنا شروع ہو گئے۔ فاسق آدمی تھا، شراب کا اور طرح طرح کے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہونے والا آدمی تھا، شکار کا بڑا دلدادہ تھا۔ حتیٰ کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی کا وصال ہو رہا تھا تو باپ مرگ بستر پر ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مرگ بستر پر ہیں، اور یہ شکار کھیلنے نکلا ہوا ہے۔ ایسی طبیعت کا آدمی، جب اس کے ہاتھ میں حکومت آئی، اس وقت کے جو اکابر صحابہ تھے ان میں آپس میں چین گوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ بندہ حکومت اگر سنبھال لیتا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، جو کہ نظام اسلام یہ تھا کہ ایک امیر المومنین سب اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ یہ ملک تقسیم کاری نہیں تھی، یہ تو ہمیں یہود و نصارہ نے پنجروں میں جیسے شیروں کو بند کر دیا جاتا ہے، ملکوں میں تقسیم کر کے ہم شیروں کو بند کر دیا، سازشیں کر کر۔ وگرنہ جہاں تک آخری مسلمان ہوتا تھا وہی صورت ہوتی تھی اسلام کی، اور سب کے لیے ایک امیر المومنین، ساری دنیا کے مسلمانوں پہ اس کا حکم چلتا تھا، اور وہ قرآن و حدیث کے جاننے اور سمجھنے والا تھا، اور عامل قرآن عامل حدیث تھا۔ چنانچہ حضرات اکابرین کے اندر یہ چین گویاں شروع ہوئیں کہ اگر یہ آدمی حکومت سنبھالتا ہے، لوگ اس پہ ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، فتنہ پھیلے گا اور یہ اسلامی حکومت کے جتنے بھی اصول و ضوابط اور قواعد ہیں ان کے پرخشے اڑا جائے گا، اور آئندہ آنے والے زمانے میں مسلمانوں کا جو ہے نا یہ اجتماع جو ہے یا اتحاد و اتفاق وہ حصے نخل بخل ہو جائے گا، سب تباہی ہو جائے۔ اس سوچ کی وجہ سے بعض حضرات نے اس سے بیعت کرنے سے انکار۔ اب چونکہ اس کو امارت مل چکی تھی، اب اس کی فل کوشش یہ تھی کہ والد کے انتقال کے بعد میں خطہ اسلام کو پر قبضہ کر لوں اور میرا آرڈر چلے۔ اب مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہر حکومت میں ایسے ہوتے ہیں جو فاسق لوگوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدود و قصاص کے معاملات بھی ہوتے ہیں، عقوبات سزاؤں کے معاملات بھی ہوتے ہیں، من مانی نہیں چلتی، اسلام کے متحد رہنا ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے متحد نہیں آزادی سے وقت گزاریں۔ اب ان کو آج کی زبان میں اس وقت کے لوگوں کو آج کی زبان میں لبرلزم کہہ لیں۔ کیا کہہ لیں؟ لبرلزم کہہ لیں، یا جدیدیت ازم کہہ لیں، کہ جو جدیدت کو پسند کرتے ہیں وہ اسلام کی روش پہ نہیں چلنا چاہ رہے ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ آئیں، ہمیں شراب بھی ملے، کباب بھی ملے، عیاشی بھی ملے، جو ہم چاہیں وہ کریں، ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہ لوگ بھی تھے جو یزید کے ہم پلہ تھے اور تعاون کرنے والے تھے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ نے سوچا کہ سب زیادہ مستحق تو میں ہوں، کیونکہ میں نواسہ رسول بھی ہوں اور خلافت ہمارے خاندان سے نکلی ہے، یعنی میں سب زیادہ مستحق ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے، یہ علماء نے فتویٰ دیے ہے کہ جب ایسی موقع پہ فساق و فجار آگے آ جائیں تو ایسے موقع پہ ان علماء یا صلحاء کو چاہیے وہ
وہ اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کر دیں تاکہ اسلام کی حفاظت اور محافظت ہو سکے۔ اگر وہ پیش نہیں کریں گے تو سب گناہ گار ہوں۔ اس نظریے کے تحت، اس مسئلے کے تحت حضرت حسین نے اپنے آپ کو پیش کیا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جب یزید چونکہ اس وقت کوفے میں تھا اور کوفہ دارالحکومت اس وقت بنا ہوا تھا، جب یزید کو یہ پتہ چلا تو اس نے سازشیں بننا شروع کر دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو خط لکھے، بے شمار ان کو ہزاروں کی تعداد میں خط ملے کہ جی آپ یہاں کوفہ میں آ جائیں، سارے کوفہ والے جو ہے نا آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور خلافت قائم ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ اسلامی خلافت کو قائم کرنے کے لیے وہاں سے نکلے۔ بعض اکابر صحابہ روک بھی رہے تھے کہ آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، آپ یہاں سے نہ نکلیں۔ یزید ایک ایسا عیار آدمی ہے، وہ ایسا شکاری آدمی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جان کی پرواہ کیے بغیر ملت اسلامیہ کی خاطر اور ایک تحفظ اسلام کی خاطر اور اسلامی حکومت کو نافذ کرنے کی خاطر آپ وہاں سے نکلے۔ اب یہ جو لوگ کچھ بکواسات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ والاعاذ باللہ حضرت حسین حکومت کی لالچ میں نکلے، یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے تاریخ اسلام کا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ نفاذ اسلام کی خاطر وہ نکلے اور اسی خاطر انہوں نے جان پیش کی۔ اب جب وہ یہاں سے نکل پڑے، رستے میں ایک مقام پہ خبر ملی کہ جو آپ کا پیغامبر کیا ہوا تھا، جو پیغام لے کر اور حالات کی خبر لینے کی ہوا تھا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے تصدیق کے لیے ایک اور صاحب کو بھیجا، ان کے بارے میں بھی خبر ملی۔ اتنی دیر میں آپ کوفہ کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ میں شارٹ کر واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ ان کی بھی جب خبر ملی کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے، یزید نے ان کو بھی شہید کروا دیا گیا۔ یزید نے خاص طور پہ 2 لوگوں کو بھیجا، اس میں ایک شمر ذوالجوشن تھا جس نے خاص طور پہ حضرت حسین رضی اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ بہرحال کوفہ کے جو ہے نا وہ کربلا کے مقام پر آ کے یہ مار کا لڑا گیا۔ حضرت حسین کے سامنے پیشکش کی گئی کہ آپ ہماری بات کو مان لیں، ہم یا آپ کو گرفتار کریں گے، یا جو بندہ نمائندہ بن کے آیا تھا اس نے کہا میرے ہاتھ پر یزید کو امیر المومنین مانتے ہوئے بیعت کریں، یا پھر یہ کہ ہم آپ سے جنگ لڑیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا میں آپ کے سامنے پیشکش کرتا ہوں کہ یا تو مجھے یہاں سے واپس لوٹنے، جہاں سے میں وہاں سے لوٹ جاؤں، یا مجھے قریب ایک اور ملک ہے وہاں جانے دیں، میں وہاں جہاد کر کے زندگی گزار دوں گا، آپ میرا راستہ نہ روکو۔ میں اس لیے نہیں نکلا کہ مسلمانوں میں انتشار کروں اور میری تلوار مسلمانوں کی گردن کو کاٹے، میں یہ فتنہ نہیں چاہتا۔ اس بدبخت نے کہا کہ نہیں، آپ کو میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوگی یا ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا میں کسی فاصلے کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ وہ اہم سبق ہے جو رہتے دنیا تک آخری انسان تک حضرت حسین یہ سبق دے کر گئے کہ کفر کے سامنے سر نہیں جھکانا، اپنا خون کا آخری قطرہ تو بہا دینا ہے تحفظ کے لیے، لیکن اسلام کی عظمت کے لیے اپنا تن من دھن اور جان کی بازی بھی لگا دینی ہے، خاندان لٹانا پڑے لٹا دینا، جیسے کہ حضرت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید کیے گئے۔ لیکن کفر کے سامنے یا فاسقوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا۔ تمہارا سر جھک گیا تو اسلام خود بخود جھک گیا۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سر نہیں جھکایا، اس وجہ سے ان کو غصہ آیا۔ لہذا جنگ جب شروع ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 72 آدمی ساتھی شہید ہوئے، ان کے 88 آدمی قتل ہوئے۔ جنگ جو ہے نا ہوتی رہی، بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ صرف اسی پہ اکتفا نہیں کی، اس بدبخت نے حضرت کا سر کاٹ کے یزید کو بھیجا۔ یزید کے سامنے جب آپ کا سر مبارک رکھا گیا، آپ نے جسد خاکی، جو عظمت والا جسد خاکی ہے، اس کے ہونٹوں پہ چھڑی مار کے گستاخی کی۔ یہ وہ سیاہ کارنامہ ہے جو یزید کے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے، اور رہتی دنیا تک اس وجہ سے عالم اسلام کے مسلمانوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے یزید ملعون کے بارے میں ہمارے اکابرین کے مختلف عقائد ہیں۔ حضرات نے فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، آپ جتنا بھی طعن و تشنیع کریں گے کم ہے، اللہ ہی سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے بعض لوگ یزید کو گالیاں نکالتے ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا یزید اچھا ہے، میں نے اس کے 100 کارنامہ بتا دیا۔ اس کے 100 کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر خون ریز جنگ ہوئی اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا، حتیٰ کہ گھوڑے اندر باندھے گئے، اور یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کی پاک دامن عورتوں کے دامنوں کو چاک کیا گیا۔ کئی دن تک عصمت دری ہوتی رہی مسلمان خواتین کی، نوجوان بچیوں کی، مسلمان ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری ہوتی رہی۔ یہ سیاہ کارنامہ میں یزید کے اوپر ہے۔
اس سے ملعون اور بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے اکابر نے یزید کے بارے میں بہت سارے اقوال بیان فرمائے ہیں، ان میں بس خلاصہ یہی ہے کہ ہم یزید کے بارے میں بغض تو رکھیں لیکن دوسرا خاموشی اختیار رکھیں، ہمیں جتنا شریعت نے کہا اس پہ عمل کریں، ہمیں وبیلا کرنے کی اور طرح طرح کی باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یزید کی اس حرکت کی وجہ سے یہ بدبخت فتن فرقہ شروع سے لے کر آج تک حضرت امیر معاویہ کو لعن طعن کا نشانہ بناتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی حضرت امیر معاویہ کو کیوں لعن طعن کرتے ہیں، کیوں تبرہ کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کا الگ مقام ہے، یزید ملعون کا اپنی ایک رذیل کے اندر ایک الگ مقام کا مطلب بد مقامی جو ہوتی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، یعنی اتنا گھٹیا ترین اعمال کے لحاظ سے جس کے لیے ہم الفاظ بھی بیان کریں تھوڑے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن اس ضمن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قصوروار ٹھہرانا کہ آپ کا وہ بیٹا تھا، میرا بیٹا آپ کا بیٹا بھی تو بگڑ سکتا ہے، جب ہمارا اور آپ کا بیٹا بگڑتا ہے تو کیا ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑا ہوا تھا کہ نہیں؟ کفر کی حالت میں مرا، کس حالت میں مرا؟ کفر کی حالت میں مرا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بگڑی ہوئی تھی کہ نہیں؟ کفر کی حالت میں مری۔ وقت کے پیغمبر ہیں، پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، ان کا بیٹا کفر کی حالت میں مر رہا ہے، تو کیا نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا اگر بگڑ گیا تو حضرت امیر معاویہ کے ضمن میں برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ یہ بے وقوفی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس مہینے میں خاص طور پہ اپنی مجالس قائم کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نشانہ لے کر ان کو برا بھلا کہنا، یہ جو ہے نا وہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت امیر معاویہ ہوں یا کوئی بھی صحابہ ہو، صحابہ میں سے ادنا درجے کا صحابی بھی کیوں نہ ہو، اس کی گستاخی کفر ہے۔ صحابہ کی گستاخی کیا ہے؟ کفر ہے، اور صحابہ کی گستاخی کرنے والا تمام فقہا کے ہاں واجب القتل ہے۔ اس لیے ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت مانگنی چاہیے جو اس قسم کے فتنہ پرور لوگ ہیں اور امت کے اندر اس فتنے کو پنپتے ہیں اور اس فتنے کو ہوا دیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت مولانا رشید محمد گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یزید کو کافر کہنے سے احتیاط کیجیے مگر وہ فاسق بے شک تھا۔ حضرت اکیل امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ یزید فاسق تھا اور فاسق کی ولایت مختلف ہی ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے صحابی کا بیٹا تھا تو ولی بھی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، بس یہ عقیدہ رکھے وہ فاسق تھا، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ کافر تھا یا نہیں تھا ہمیں نہیں پتہ، اس سے علاوہ اس کو گالیاں دینا یا سر عام جو نا برا بھلا کہنا ہمیں اس کی علماء نے اجازت نہیں دی، اس کا معاملہ اللہ کے البتہ فاسق تھا اور یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ، یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ یہ کہہ کر کہ حضرت امیر معاویہ کا وہ بیٹا ہے، صحابی کا بیٹا ہے، اس لیے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، قطعاً غلط ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فاسق ضرور ہے لیکن ہم اس کو یہ کافر نہیں کہیں گے یا کسی قسم کی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ جیسے یوسف بن حجاج جو ہے، حجاج بن یوسف جو ہے، اب یہ صحابہ کا بھی قاتل ہے، تابعین کا بھی قاتل ہے، بڑے بڑے تابعین کا قاتل ہے، لیکن علماء فرماتے خاموشی اختیار کرو کیونکہ اس کی وجہ سے محمد بن قاسم نے فتوحات پائی ہیں، اس کی وجہ سے قرآن کے اوپر اعراب بھی لگے ہیں، اب فاسق اس کو کہو، اس سے زیادہ نہ کہو کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ واقعات محرم الحرام کے حوالے سے حضرت عمر فاروق کا واقعہ پچھلی دفعہ عرض کیا، اور اسی طریقے سے حضرت حسین کا واقعہ میں نے اس دفعہ آپ کے سامنے بڑے شارٹ کٹ انداز میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، امید آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ خرافات اور بدعات آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی، چند ایک باتیں عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ محض حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کی وجہ سے مقدس نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، بلکہ اس کی تقدیس کسی اور وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے یہ مقدس ہے، پہلی امتوں میں بھی اس کا جو ہے نا وہ یعنی یہ مقدس رہا ہے۔ پھر اس جو ہے نا وہ مہینے کے بارے میں یہ بھی فضیلت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جو جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیجا گیا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے ابرہہ کے لشکر پر جو عذاب اترا تھا، آپ کو ہے یا نہ یاد؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہے آپ کو یاد واقعہ
کہ اصحاب فیل پہ اللہ نے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے کنکریاں برسا کر ان کو بھوسی کی طرح، توڑی کی طرح، گرے ہوئے گند کی طرح ایسا عبرت ناک عذاب دیا کہ آج مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ بڑے بڑے لشکروں کو اللہ وبیلوں سے کیا کرتا ہے؟ مرواتا ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ بھی محرم الحرام میں پیش آیا۔ شعب ابی طالب میں مسحور ہونے کی ابتدا جو تھی، نبی علیہ السلام کے اوپر جب حالات تنگ کر دیے گئے، آپ شعب ابی طالب میں جو مسلمانوں کو لے کے چلے گئے، یہ بھی محرم الحرام میں۔ غزوہ ذات الرقاع 10 محرم 5 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ خیبر 30 محرم 7 ہجری کو پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح 6 ہجری محرم میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف بادشاہوں سرداروں کی طرف خطوط لکھنا، دعوتی خطوط ارسال کرنا، یہ بھی محرم الحرام کا حصہ ہے۔ جنگ قادسیہ، اس کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ جنگ قادسیہ یہ بھی 14 ہجری محرم الحرام میں پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی اور صاحبزادہ رسول ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ کی وفات 16 ہجری محرم الحرام میں ہے۔ حضرت عمر کی شہادت 1 محرم الحرام کے اندر ہے۔ حضرت عثمان نزل کی خلافت کی ابتدا 4 محرم الحرام 24 ہجری کو ہے۔ واقعہ کربلا حضرت حسین کی شہادت کا سانحہ 10 محرم الحرام کو سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، صرف ایک حضرت حسین کے واقعوں کو بیان کرنا مجھے سمجھ نہیں آتا، ان واقعات کو بھی بیان کرے تاکہ امت کو یہ واقعات بھی پتہ چلے۔ تو میں نے عرض کیا خاص طبقے کا ایک شعار بن گیا ہے کہ صحابوں کو طعن کرنا، تبرع کرنا اور امت میں فتنہ برپا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم کو ہے۔ 4 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر مدینہ منورہ میں 4 ہجری کو 5 شعبان المعظم میں ہوئی۔ آپ کا مبارک نام حسین رکھا گیا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے القاب میں سے سبت رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول ہیں۔ آپ نے 10 محرم الحرام 60 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات آخری باتوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے میں ایک سبق ہمیں ملتا ہے، اور اس سبق کو آپ یہاں سے لے کر واپس جائیں گے۔ وہ سبق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو آپ کے بیٹے ہیں۔ تربیت دیکھ کے کیسی پیاری حضرت عمر نے فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عاشق رسول، ہمارے استاد حدیث کے استاد حضرت مولانا احمد عمر صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ فرماتے ہیں جب آپ مشکات پڑھاتے سبق آتا، سبق میں جب روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے آتی فرماتے عاشق رسول آ گیا۔ کیا آ گیا؟ عاشق رسول۔ صحابہ میں سب سے زیادہ اتباع اور سنتوں کا اتباع حضرت عبداللہ ابن عمر کو نصیب تھا۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں، سفر میں جا رہے ہیں، سواری سے اترے، جا کے بیٹھے، واپس آ کے جیسے قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ غلام نے پوچھا حضرت قضائے حاجت کا نہیں تقاضا تھا تو اتر کے بیٹھنے کی کلفت اور تکلیف کیوں اٹھائی؟ فرمایا میں نے ایک دفعہ حضور کے ساتھ سفر میں یہاں پہ میں نے دیکھا حضور اترے، وہاں پیشاب فرمایا، قضائے حاجت فرمائی، میرا دل گوارا نہیں کیا کہ یہاں سے گزروں، نبی کی سنت کو چھوڑوں، محبوب کی سنت کو۔ تو عاشق رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر شہید ہو رہے ہیں، پیغام دیا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لیجئے کہ میں حضرت رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سونا چاہتا ہوں، یعنی میری قبر وہاں بنے، میری قبر وہاں بنے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اس زیادہ لائق تھے۔ امی عائشہ بھی فرماتی تھی کہ میں نے حضور رسول خدا کو بار بار سنا، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر اندر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے۔ فرماتی ہیں میں نے بار بار سنا، اب حق یہی بنتا ہے کہ قبریں بھی کٹی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا، اجازت لے کر آؤ۔ امی عائشہ نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ ہاں اجازت ہے، خود آپ باہر مدفون ہیں، حضرت عمر کو یہاں مدفون جو ہے نا وہ کروایا۔ اور یہ آپ دیکھیں سب سے بڑی اس سے فضیلت کیا ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی کٹھے اور قبر میں بھی کٹھے اور آخرت میں بھی مکان ساتھ ساتھ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ عمر بن عمر کے بارے میں فرماتے ہیں علماء کرام کہ جب حضرت عمر کو شہید کیا گیا آپ آخری لمحات میں تھے، جان کنی کے عالم میں تھے، جان کنی کے عالم میں تھے، بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پاس آتے، جب ہوش آتا ابا جان آنکھیں کھولتے، جی بتائیں بیٹا۔ فرماتے آپ کی نماز رہ گئی ابھی، آپ کی نماز، یعنی جان کنی کا عالم ہے۔ ہم جیسا ہوتا تو وہ اور یہ اور وہ، بعض لوگوں تو ایسی کم بختی کا اظہار کرتے ہیں کہ سین کرواتے پھرتے ہیں کہ وراثت سے محروم نہ ہو جائے، ان کو وراثتوں کی پڑ جاتی ہے۔
ان کو نماز کی پڑھی، ابا جان کی نماز نہ رہ جائے، ابا جان کی نماز نہ رہ جائے، میں پھر کہہ رہا ہوں ابا جان کی نماز نہ رہ جائے، فکر میں پڑے ہو، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر ابا جان جی بیٹا آپ کی نماز ابھی رہتی ہے، ابھی اتنا وقت نہیں ملا، تیاری کرتے، اچھا مجھے نماز پڑھاؤ، ابھی تیمم کروانے لگتے، پھر بھی ہوش ہو، پھر ہوش آیا، ابا جان نماز رہ گئی ہے، تیمم کرنے پھر بھی ہوش ہو گئے، آخری وقت تک کوشش میں لگے رہے کہ میرے ابا جان کی زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی، یہ آخری نماز بھی قضا نہ ہو۔ ایک سبق، حضرت حسین رضی اللہ عنہ خیمے کو دشمن نے گھیرا ہوا، خیمے کو دشمن نے گھیرا ہوا، آپ اکیلے بیچ میں کھڑے، دشمن گھیر کے کھڑے، نماز کا وقت ہو گیا، این نماز کے وقت میں دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، تھوڑی سی غفلت برتیں گے، شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے جنگ کر سکتے ہیں، نماز کی نیت باندھ کے نماز شروع کر دیں، اطمینان سے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر سبق دے دیا، جو کچھ بھی ہو جائے اصل تمہارے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو تم نے جان سے بھی مقدم رکھا۔ حضرت عمر شہید ہو رہے ہیں، نماز، حضرت حسین شہید ہو رہے ہیں، نماز، ماشاءاللہ ہم کیسے حسینی ہیں، ہم کیسے امتی ہیں، ہلکا سا بخار ہو سب سے پہلے نماز چھوڑ دیں، ویسے ہی ہم تذکرہ کربلا کا کرتے ہیں، حسینی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات، جیسے میں نے عرض کیا 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 خرافات کرتے ہیں، نماز رہتی رہ جائے 10 محرم کا حلوہ نہ چھوٹے، نماز رہتی رہ جائے 10 محرم کی کھیر نہ چھوٹے، نماز رہتی رہ جائے 10 محرم کا کنڈا نہ چھوٹے، نماز رہتی رہ جائے 10 محرم کی سبیل نہ چھوٹے، وہاں لگی ہو کہ بھاگیں گے بھکاریوں کی طرف سبیل پینے کے لیے، وہاں لگی کہ بھاگیں گے بھکاریوں سبیل پینے کے لیے، شریعت نے اجازت نہیں دی، یہ بات ذہن میں رکھنا، ہم حسینی ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، سارے صحابہ ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ اس امت کو انتشار سے اور انتشار برپا کرنے والوں سے محفوظ رکھے۔ یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ، صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنی، یہ باتیں ذہن میں بٹھا لیں، اپنی آنے والی نسل کو بھی یہ باتیں سکھانی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والے لوگ عقیدہ خراب کر دیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔